مسئلہ ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کی ذات سے نکلنے والا عمل ہے۔ ہمارا نظریہ جو نبی کی ذات سے عمل نکلے، صرف عمل جو پیغمبر کی ذات سے منسلک ہو، اس کا نام سنت نہیں ہے۔ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس میں 4 شرطیں ہوں۔ نمبر 1، عمل کو عذر کی وجہ سے نہیں بطور عادت کے کیا ہو۔ نمبر 2، عمل پیغمبر نے چھوڑا نہ ہو، ہمیشہ کیا ہو۔ نمبر 3، عمل امت کے لیے ممکن بھی ہو۔ نمبر 4، عمل امت کے لیے جائز بھی ہو۔ پیغمبر نے عمل کیا پھر چھوڑا، جیسے تحویل قبلہ کا مسئلہ ہے، پیغمبر نے عمل کیا عذر کی وجہ سے کیا، جیسے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا مسئلہ ہے، پیغمبر نے عمل فرمایا امت کے لیے جائز نہیں، جیسے بیعقد نو نکاح ہے، پیغمبر نے عمل کیا امت کے لیے ممکن نہیں، جیسے عرش پہ جانا معراج والا عمل ہے۔ تو ہر نبی کا ہر عمل سنت نہیں بنتا۔ توجہ رکھنا، اگر ہر عمل سنت بنتا، عربی زبان میں اسے السنہ نہیں سنتن بغیر الف لام کے کہتے ہیں، اور اگر مخصوص عمل ہو الف لام داخل کر کے السنہ کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہر عمل سنت نہیں ہے، مخصوص عمل سنت، جس میں 4 شرطیں، وہ عمل آگے چلا بھی ہو۔ ہمارا نام اہل سنت نہیں، الف لام داخل کر کے اہل سنت ہے، پھر والجماعت نہیں۔ اس کی وجہ تم اہل دیوبند کی مسجد کے باہر دیکھو، لکھا ہوگا اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ کسی اور مسجد میں دیکھو، ادھر لکھا ہوگا اہل سنت والجماعت، ادھر لکھا اہل سنت والجماعت ہے، کہیں لکھا اہل سنت والجماعت ہوگا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق پہ دلیل تیرے کلمے میں موجود ہے، تو نے توجہ نہیں دی۔ کیا جی کلمے میں نے کہا جی ہاں، جواب کلمے میں موجود ہے۔ کیسے کلمہ پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کلمے میں الہ 2 بار آیا ہے، پہلے الہ بغیر الف لام کے الا اللہ، پھر الہ الف لام کے ساتھ۔ جو ان دونوں میں فرق ہے، والجماعت میں فرق ہے، الف لام نہ آئے تو الہ ہر بت کو کہتے ہیں، الف لام آ جائے تو خاص خدا کو کہتے ہیں۔ والجماعت پہ الف لام آ جائے مخصوص جماعت صحابہ کو کہتے ہیں، الف لام نہ ہو ہر جماعت کو جماعت کہتے ہیں۔ دیوبند والوں نے بتایا اگر سنت خاص عمل ہے تو لے جانے والی مخصوص جماعت ہے، جو جماعت صحابہ ہے، اس نے بدعت کو سنت بنا کے دینا تھا تو والجماعت کاٹ کے والجماعت بنایا ہے۔ ہم نے سنت کو سنت کہنا تھا تو والجماعت نہیں والجماعت بنایا ہے۔ سنت بھی خاص عمل ہے، جماعت بھی خاص جماعت ہے۔ سنت پیغمبر کا عمل ہے جو چل پڑا ہو اور چلانے والا عام بندہ نہیں، پیغمبر کی جماعت صحابہ ہو، کسی کا نام اب سنت۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑی، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ ایک قرآن ہے، ایک میری سنت ہے، ان 2 کو تھامو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لاہور والوں، میرے پیغمبر نے ایک قرآن دیا ہے، ایک سنت دی ہے، لیکن لاہور میں قرآن بھی خود نہیں پہنچا، سنت بھی خود نہیں پہنچی۔ اس کی مثال ایسے، آپ نے لاہور سے موٹر وے پہ چلتے ہوئے اسلام آباد اگر رات کی تاریکی میں جانا ہو تو نہیں جا سکتے جب تک تمہارے سامنے 2 ہیڈ لائٹیں موجود نہ ہو۔ یہ ہیڈ لائٹیں جلتی رہے، یہ 2 لائٹیں جلتی رہے، آپ جائیں گے ایک لائٹ بھی بجھ جائے ایکسیڈنٹ ہوگا۔ ہیڈ لائٹیں دونوں موجود ہو تو رات کی تاریکی میں سفر ہوا کرتے ہیں، تو پھر ظلمتوں کے راستوں میں تاریکی لانے کے لیے 2 ہیڈ لائٹیں موجود ہیں، ایک کا نام کتاب اللہ ہے، ایک کا نام سنت رسول اللہ ہے، لیکن دونوں لائٹیں خود نہیں چلتی، تبھی چلا کرتی ہے جب نیچے گاڑی موجود ہو۔ جس پہ لائٹیں سچ ہے پھر مان لے ایک لائٹ کتاب اللہ ہے، ایک لائٹ سنت رسول اللہ ہے۔ جس گاڑی
گاڑی پہ سجی ہے وہ صدیق ہے، جس گاڑی پہ سجی ہے وہ فاروق ہے، جس گاڑی پہ سجی ہے حضرت علی ہے، جس گاڑی پہ سجی ہے عثمان و معاویہ ہے۔ ہم کتاب اللہ بھی مانتے ہیں یہ نور ہے، ہم سنت بھی مانتے ہیں یہ نور ہے، لیکن جس گاڑی پہ نور سجا وہ پیغمبر کے صحابہ والی گاڑی ہے۔ اسلام آباد پہنچنے کے لیے لائٹ کا جلنا کافی نہیں ہے، لائٹ کا چلنا بھی ضروری ہے، لائٹ جلا بھی کرتی ہے، لائٹ جلا بھی کرتی ہے۔ پھر میں یوں کہوں گا کتاب اللہ اور سنت یہ وہ دو نور ہے جنہیں پیغمبر نے جلایا ہے، یہ دو نور ہے جنہیں صحابہ نے جلایا ہے۔ حضور نے جلایا ہے، صحابہ نے نبی جلاتے نہ تو روشنی کیسے، صحابہ چلاتے نہ تو ہم تک پہنچتا کیسے؟ اس لیے ہم اہل سنت بھی ہے والجماعت بھی ہے، ہم عام جماعت کے بھی قائل نہیں، عام سنت کے بھی قائل نہیں ہے۔ تو میں چوتھا مسئلہ سمجھا رہا تھا، ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کا عمل ہے۔ عمل کا ذات سے تعلق ہو تو سنت بنتا ہے، جماعت لے کر چلے تو والجماعت ہے۔ ہم اس عمل کو سنت مانتے ہیں جو صحابی لے کے چلا ہے، اس لیے ہم پیغمبر کے بھی قائل ہیں، پیغمبر کے صحابہ کے بھی قائل ہیں۔ فرق اتنا ہے پیغمبر کی ذات پہلے ہے، پیغمبر کی جماعت بعد میں ہے، ذات پہ ایمان پہلے ہے، جماعت پہ ایمان بعد میں ہے۔ ہم پیغمبر کی ذات بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی جماعت بھی مانتے ہیں۔ پیغمبر کی ذات نہ مانے بے ایمان ہے، پیغمبر کی جماعت نہ مانے بے ایمان ہے۔ ہم پیغمبر کی ذات کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں، پیغمبر کی جماعت کو بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات یہ ہے، اگر قرآن کریم میں دیکھو کیا خدا نے دو طبقے بیان کیے، ایک انبیاء کا طبقہ، ایک پیغمبر کے صحابہ کا طبقہ۔ اللہ لفظ عجیب لائے ہیں، فرمائے نبیین و صدیقین، آگے دو طبقے ذکر کیے، شہداء صالحین کے طرز بدل گیا ہے، بس شہداء بس صالحین نبیین صدیقین، جمع کا وزن ایک طرح ہے، الشہداء بس صالحین جمع کا وزن بدل گیا، بجائے الشہداء اور صالحین کی تعداد ایک جتنی نہیں ہے، وزن بدل گیا۔ انبیاء اور صحابہ کی تعداد ایک جتنی ہے، مگر وزن نہیں بدلا، جتنے انبیاء ہیں اتنے ہمارے آخری نبی کے صحابہ ہیں۔ انبیاء کو دیکھو تو 1.25 لاکھ ہے، صحابہ کرام کو دیکھو تو 1.25 لاکھ ہے، وہ بھی 1,24,000 ہے، یہ بھی 1,24,000 ہے۔ بجائے خدا نے میرے پیغمبر کو یہ اعزاز دیا ہے، نبی نمائندے خدا ہے، صحابی نمائندے مصطفیٰ ہے، میرا محمد یہ اعزاز دے رہا ہے جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں۔ میرے پیغمبر تجھ پہ نمائندگی میری ختم ہے، ان پہ نمائندگی تیری ختم ہے۔ اس لیے دیوبند کا عقیدہ جب حضور آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی، حضور گئے ہیں صحابیت ختم ہو گئی۔ نبی کے آنے کے بعد نیا نبی مانو تب بھی بے ایمان ہے، حضور کے جانے کے بعد نیا صحابی مانو تب بھی بے ایمان ہے۔ سنت بھی یہی ہے، جماعت بھی یہی ہے۔ ہم نہ آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں، ہم بڑے اعتدال پہ رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے۔